ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ صبح کے گناہوں کو معاف فرما، دوپہر اور شام کے گناہوں کو معاف فرما، رات اور دن کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہر قسم کے ظاہری گناہ کو معاف فرما، یا اللہ ہر قسم کے باطنی گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ خلوت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ جلوت کے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی آنکھوں کی خیانتوں کو معاف فرما، یا اللہ زبان کی لرزشوں کو معاف فرما، یا اللہ آنکھوں کا غیر محرموں کو دیکھنا معاف فرما، لغو اور گندے پروگرام دیکھنا معاف فرما، یا اللہ زبان کا جھوٹ معاف فرما، غیبت معاف فرما، چغل خوری معاف فرما، گالی معاف فرما، لعن طعن معاف فرما، جھوٹی قسم معاف فرما، یا اللہ بہتان معاف فرما، یا اللہ جتنے بھی زبان نے گناہ کیے ہیں یا اللہ سب کو معاف فرما، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک، یا اللہ رمضان یا اللہ گناہوں سے معافی کا مہینہ، یا اللہ ہم تیری بارگاہ میں آ کے التجا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم سب کے ہر گناہ کو معاف فرما، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک جتنے جسم کے عضو نے جتنے گناہ کیے ہیں سب کو معاف فرما، یا اللہ ہماری ہر بڑی بڑی خطا کو معاف فرما، چھوٹی چھوٹی خطا کو معاف فرما، یا اللہ ہم سب کی چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو بڑا فرما، یا اللہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ نیکیوں کے پلڑوں کو بھاری فرما، یا اللہ نیکیوں کو قبول و منظور فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر اور فراح نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر اور فراح نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر اور فراح نصیب فرما، یا اللہ جتنے لوگ بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار نصیب فرما، یا اللہ جتنے لوگ بے اولاد ہیں ان کو اولاد صالحہ نرینہ نصیب فرما، یا اللہ جتنے لوگ یا اللہ فقیر ہیں ان کو تونگر بنا، یا اللہ جتنے بے بس ہیں یا اللہ ان کی بے بسیوں کو دور فرما، یا اللہ جتنے بے کس ہیں ان کی بے کسیوں کو دور فرما، یا اللہ ہم سب مشکلات کا شکار ہیں مشکلات کو دور فرما، یا اللہ پریشانیوں کا شکار ہے پریشانیوں کو دور فرما، یا اللہ مصیبتوں کا شکار ہے مصیبتوں کو دور فرما، یا رب یا رب یا رب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ معافی کے طلبگار ہیں، یا اللہ رسول اللہ سے سنیں کہ بندہ جتنے مرضی گناہ لے کے آئے ایک مرتبہ ہاتھوں کو اٹھا کے کہہ دے مجھے معاف فرما دیتے ہیں۔ یا اللہ یہ سینکڑوں ہاتھ آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہوئے ہیں، یا اللہ کہنے والے کا اور سب سننے والوں کا، یا اللہ ہر گناہ معاف فرما، یا اللہ آپ کے دربار میں آپ کی ذات کے سامنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے ہیں، یا اللہ کسی شجر کے سامنے کسی حجر کے سامنے کسی مزار کے سامنے کسی دربار میں یا اللہ دعائیں نہیں کر رہے، یا اللہ آپ چاہتے ہیں آپ سے مانگا جائے، یا اللہ آپ ہی سے مدد مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہماری جھولیوں میں خیرات کا نزول فرما، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا، یا اللہ آپ کو ہاتھوں کو خالی لٹاتے ہوئے حیات دی ہے، یا اللہ ان ہاتھوں کو خالی نہ لٹا، یا اللہ ہماری جھولیوں میں خیرات کا نزول فرما، یا اللہ جس کے سامنے آپ وہ ہستی ہیں بڑے بڑے نبی یہ کہہ اٹھے ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ موسیٰ جیسا جلیل القدر پیغمبر آپ کو اس وقت فقیر ہونے کے نام سے یا اللہ پکار رہا ہے، یا اللہ ہم تو عاجز بندے ہیں، یا اللہ ہم تو گناہگار بندے ہیں، یا اللہ ہم تو مفلوق الحال اور محتاج بندے ہیں، یا اللہ ہم تو نہایت بے بس نہایت بے کس ہیں، یا اللہ ہم آپ کی رحمت کے آپ کے در کے منگتے اور بھکاری ہیں، یا اللہ ہم آپ کے در کے فقیر ہیں، یا اللہ ہماری جھولیوں میں خیرات کا نزول فرما، یا اللہ آپ جواد ہیں آپ سخی ہیں آپ کریم ہیں، یا اللہ آپ عطا کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ کی شان بڑی بلند ہے، یا اللہ آپ کی جود و سخا بہت زیادہ ہے، یا اللہ اپنے مطابق ہمارے بارے میں فیصلہ کیجئے اور ہماری جھولیوں میں رحمتوں کا نزول فرما،
برکتوں کا نزول فرما، رزق کا نزول فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما۔ ربنا حب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمارے بیوی بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، یا اللہ ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ یا اللہ ہم اپنی اولاد کی طرف دیکھیں تو یا اللہ نظریں مسرت سے بھر جائیں، یا اللہ خوشی سے دل مسرت سے معمور ہو جائیں۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارا تابع فرمان بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو اپنا فرما بردار بنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ راہ راست پہ چلنے والا بنا، یا اللہ صراط مستقیم پہ چلنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری اولادیں اگر یا اللہ کسی معاملے میں یا اللہ پٹری سے اکھڑ چکی ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو پکا سچا مسلمان بنا، یا اللہ نمازی بنا، یا اللہ نمازی بنا، یا اللہ نمازی بنا، یا اللہ اسلام کے اوپر چلنے والا بنا، یا اللہ فرما بردار بنا، یا اللہ حافظ بنا، یا اللہ عالم بنا۔ یا اللہ ہمارے گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما۔ یا اللہ دل بے قرار ہیں، یا اللہ دل بے چین ہیں، یا اللہ رمضان کا مہینہ آیا، یا اللہ ان دلوں کے اوپر سکونت کا اور سکینت کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کی ہر بے قراری کو دور فرما، یا اللہ جو بے چینی ہیں ان کو ختم فرما۔ یا اللہ گھر میں محبت والے ماحول پیدا فرما، مودت والے ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ گھروں کو دار الامن بنا، دار القرار بنا، دار السکون بنا۔ یا اللہ گھروں میں داخل ہوں تو دل خوشی سے بھر جائے، یا اللہ ہر قسم کے لڑائی جھگڑے فتنے اور فساد سے محفوظ فرما۔ یا اللہ جن گھروں میں یا اللہ گھریلو ناچاکی ہیں، یا اللہ ان کو ختم فرما۔ یا اللہ میاں بیوی اگر ناراض ہیں ان کی ناراضگیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بہن بھائی اگر ناراض ہیں ان ناراضگیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ساس بہو اگر لڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان لڑائیوں کو ختم فرما۔ یا اللہ چچا بھتیجا اگر ایک دوسرے سے لڑے ہوئے ہیں، یا اللہ یہ ختم فرما۔ یا اللہ یہ جو شریکے داری اور یا اللہ بر صغیر کا یہ عجیب کلچر ہے، یا اللہ اس کو گھروں سے ختم فرما۔ یا اللہ گھروں میں امن و سکون کا نزول فرما۔ یا اللہ پھر وہ والدین جو گھروں کے سرپرست ہیں، سربراہ ہیں، یا اللہ زندہ ہیں، یا اللہ بیمار ہیں، یا اللہ ان کی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ تدیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ ان کو لمبی زندگیاں نصیب فرما، یا اللہ اطاعت والی زندگیاں نصیب فرما، یا اللہ نماز والی زندگیاں نصیب فرما۔ یا اللہ ان کا سایہ تدیر ہمارے سروں پہ قائم فرما۔ یا اللہ ان کو بھی نیکی کی توفیق عنایت فرما اور ہمیں بھی نیکی کی توفیق عنایت فرما۔ یا اللہ جو والدین فوت ہو گئے ہیں، جس کے کہنے والے اور سب سننے والوں کے، یا اللہ جس کا کوئی والد فوت ہوا ہے، یا اللہ اس کی قبر کو کشادہ فرما۔ یا اللہ والد مرحوم کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ والدہ مرحومہ کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ جتنے بیٹھے ہیں یا اللہ ہاتھوں کو اٹھا کے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ان میں سے کسی ایک کا بھی والد اگر دنیا میں نہیں ہے، یا اللہ اس کی قبر کو یا اللہ کشادہ فرما۔ یا اللہ اس کو کروٹ جنت نصیب فرما۔ یا اللہ اس کی قبر کو روشن فرما۔ اور یا اللہ جو مائیں ہم سے بچھڑ گئی ہیں، محبت کا یا اللہ ایک آپ نے اس دنیا کے اندر شفقت کا ایک پیمانہ والدہ کو رکھا۔ یا اللہ جو والدائیں جو یا اللہ ہماری مائیں ہم سے بچھڑ گئی ہیں، یا اللہ محبت کرنے والی مائیں بچھڑ گئی ہیں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، یا اللہ ان کے اوپر ایسے رحم فرما جیسے وہ بچپن میں ہمارے اوپر رحم فرمایا کرتی تھی۔ یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ ان کی تنہائیوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہماری ماؤں کے ہر گناہ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری ماؤں کی ہر خطا کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ رشتہ ایسا، یا اللہ یہ رشتہ ایسا، یا اللہ ہماری ماں کو مرنے کے بعد کوئی تکلیف نہ، یا اللہ ہماری مائیں آرام میں ہوں، یا اللہ ہماری مائیں سکون میں ہوں، یا اللہ ہماری مائیں سکینت میں ہوں، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما۔ یا اللہ ان کے درجات کو جنت میں بڑھا۔ یا اللہ ان کے درجات کو جنت میں بڑھا۔ یا اللہ ہماری ماؤں کے درجات کو جنت میں بڑھا۔
یا اللہ انہیں یہ پیغام دے، ان کے بچے ان کو نہیں بھولے، یا اللہ ان کے درجات جنت میں بڑھا، یا اللہ انہیں یہ خوشخبری سنا کہ ان دعاؤں کے نتیجے میں جنت میں ان کے درجات بڑھ رہے ہیں۔ یا اللہ رسول اللہ نے ہم سے یہ وعدہ کیا اور ان کا وعدہ سچا ہے۔ یا اللہ جب بھی کوئی کسی میت کے لیے دعا کرتا اس کا جنت میں درجہ بڑھتا ہے۔ یا اللہ ہماری ماں کا درجہ بڑھا، یا اللہ ہمارے والدین کا درجہ بڑھا، یا اللہ جو چچا فوت ہو گیا ان کا درجہ بڑھا، یا اللہ جو خالو فوت ہو گیا ان کا درجہ بڑھا، یا اللہ جو دوست احباب فوت ہو گیا ان کا درجہ بڑھا۔ یا اللہ ہماری مسجد کے بہت سے نمازی پچھلے رمضانوں میں ہمارے ساتھ موجود تھے، آج موجود نہیں ہے، یا اللہ ان کے درجات کو بڑھا۔ یا اللہ ان کو یہ پیغام پہنچا، ان کے ساتھی ان کے نمازی بھائی ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، یا اللہ امان اللہ کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ ڈاکٹر اسد اللہ کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ اسلم صاحب کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ انجم صاحب کی قبر کو کشادہ فرما، طلت صاحب کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ نوید صاحب کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ وسیر صاحب کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ حافظ ارشد صاحب کی قبر کو کشادہ فرما، یا اللہ بھیا عطاء الرحمن ثاقب کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، بلال بھائی فواد بھائی کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، باجی فاطمہ کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ جو چچیاں دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، جو ممانیاں دنیا سے چلی گئی ہیں ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ جو نانا نانی دنیا سے جا چکے ہیں ان کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ جو دادا دادی دنیا سے جا چکے ہیں توحید کے اوپر فوت ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی قبروں کو کشادہ بنا، یا اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، یا اللہ بہت سے لوگ، یا اللہ بہت سے لوگ قرضوں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما، یا اللہ ہمارے اوپر بھی جتنے قرضے ہیں یا اللہ دور فرما، یا اللہ قرضوں کو دور فرما، یا اللہ قرضوں کو دور فرما، یا اللہ موت بھی اس عالم میں نہ آئے کہ جسم کے اوپر 1 روپیہ بھی قرضہ باقی ہو، یا اللہ ہم سب کو قرضوں سے نجات نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو قرضوں سے آزادی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو قرضوں سے رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ پھر جن لوگوں نے ہمارے پیسے دینے ہیں یا اللہ مار کے بیٹھے ہیں، غاصب ہیں، ظالم ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما اور ان سے ہماری پیمنٹوں کو نکلوا، یا اللہ رزق حلال کمایا محنت سے، یا اللہ ان رقموں کو واپس لٹا، یا اللہ ان پیسوں کو واپس لٹا، یا اللہ ہم سب کو رزق حلال وافر عنایت فرما، یا اللہ حرام کی پائی پائی سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے لقمے لقمے سے محفوظ فرما، یا اللہ حرام کے دانے دانے سے محفوظ فرما، یا اللہ اگر رزق کے اندر کوئی حرام کی آمیزش ہے یا اللہ اس کو معاف فرما، یا اللہ اور ارادہ کرتے ہیں یا اللہ رمضان ارادوں کا نام ہے، یا اللہ عمدن جان بوجھ کے پوری زندگی کبھی ایک ٹیڈی پیسہ بھی یا اللہ نیت کرتے ہیں کبھی بھی کمانے کی توفیق بھی عنایت نہ فرما، ایک لقمہ بھی حرام کھانے کی توفیق بھی عنایت نہ فرما، یا اللہ ایک دانہ بھی حرام کھانے کی توفیق بھی عنایت نہ فرما، اور یا اللہ اگر بھول چوک انجانے میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے تو یا اللہ معاف فرما، یا اللہ سب کے حق واپس لٹانے کی توفیق عنایت فرما، اور یا اللہ جن سے لینے ہیں یا اللہ ان کو بھی توفیق دے کہ وہ ہمارے حقوق واپس لٹائیں، یا اللہ ہم سب کو یا اللہ جو بے روزگار ہیں اچھا روزگار نصیب فرما، یا اللہ یہ بے روزگاری اور رزق کی تنگی کی وجہ سے جو لوگ حرام کے رستے پہ چلتے ہیں یا اللہ اپنی جناب سے ان کو وافر رزق عنایت فرما، یا اللہ اپنی جناب سے ان کو وافر رزق عنایت فرما، یا اللہ ہم سب کی زکوٰۃ لاکھوں میں فرما، ہم سب کی زکوٰۃ کروڑوں میں فرما، ہم سب کی زکوٰۃ اربوں میں فرما، یا اللہ ہمیشہ اوپر والا ہاتھ فرما، یا اللہ اپنی جناب کے علاوہ اپنے دربار کے علاوہ اپنی ذات کے علاوہ یا اللہ ان ہاتھوں کو کبھی کسی غیر کے سامنے اٹھانے کی یا اللہ نوبت نہ آئے، یا اللہ ہم سب کو غنی فرما، تونگر فرما، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ کسی کا محتاج نہ بنا، یا اللہ جتنے بیمار ہیں بہنوں نے یا اللہ بیٹیوں نے بھائیوں نے یا اللہ دعا کی درخواست پورا ہفتہ کرتے رہتے ہیں، یا اللہ کچھ گردوں کے مرض کا شکار ہیں ان کی بیماریوں کو دور فرما، کچھ معدے کے امراض کا شکار ہیں ان کے امراض کو دور فرما، کچھ دل کی بیماریوں کا شکار ہیں ان کی دلوں کی بیماریاں دور فرما، کچھ کی نظریں خراب ہو رہی ہیں بوڑھے ہو گئے ہیں یا اللہ ان کی بینائیوں کو واپس لٹا، ان کو تندرست فرما، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک جسم کا کوئی عضو بھی بیمار ہے کہنے والے کا اور ان سب سننے والوں کا یا اللہ بہنوں بیٹیوں میں سے یا اس مردوں کی مجلس میں یا اللہ یہ ہزاروں ہاتھ
سفارشی بن کے آپ کی بارگاہ میں اٹھے ہیں، یا اللہ اس مسجد سے نکلنے سے پہلے پہلے شفا یاب فرما، یا اللہ شفا یاب فرما، یا اللہ شفا آپ کے ہاتھ میں، یا اللہ شفا یاب فرما، یا اللہ آپ کینسر کو دور کرنے والے ہیں، ایوب کی بیماری کو دور کرنے والے ہیں، یا اللہ آپ نئی زندگیاں عطا کرنے والے ہیں، یا اللہ ہم سب کی بیماریاں بڑی معمولی ہیں آپ کے سامنے، یا اللہ ہم سب کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما، یا اللہ سر سے لے کے پاؤں تک یا اللہ ہر بیماری کو دور فرما، یا اللہ جتنی روحانی جسمانی بیماریاں سب کو دور فرما، یا اللہ ہم سب کو شریروں کی شرارت سے محفوظ فرما، حاسدوں کے حسد سے محفوظ فرما، یا اللہ اس وقت پاکستان کے دشمن اکٹھے ہو رہے ہیں، یا اللہ ہندوؤں کے، یا اللہ ہندوؤں کے ناکام، یا اللہ ہندوؤں کی عزائم سے محفوظ فرما اور ان کے عزائم کو ناکام بنا، یا اللہ یہود و حنود کے گٹھ جوڑ کو یا اللہ ملیا میٹ فرما، یا اللہ پاکستان کی طرف جو گندی نظر ڈال رہے ہیں یا اللہ ان نظروں کو برباد فرما، یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنا، پاکستان میں اسلام کا بول بالا فرما، یا اللہ جمعیت اہل حدیث پاکستان کو پاکستان کی سب سے بڑی دینی قوت بنا، سب سے بڑی یا اللہ سیاسی قوت بنا، یا اللہ پاکستان کے جتنے ادارے پاکستان کے دفاع میں مصروف ہیں، سرحدوں پہ مصروف ہیں، یا اللہ جو شہادتیں پا رہے ہیں یا اللہ سب کی شہادتوں کو قبول فرما اور ان اداروں کی حفاظت فرما، یا اللہ پاکستان کی فوج کی حفاظت فرما، پاکستان کی پولیس کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ان کو رحم کرنے والا بنا، یا اللہ رعایا کے اوپر رحمتوں کا نزول فرما، یا اللہ ان کو رعایا کے لیے نرم بنا، یا اللہ ان کو رعایا کے لیے یا اللہ سہل بنا، یا اللہ ان کو رعایا کے لیے رحم دل بنا، یا اللہ ہمارے اوپر کسی ظالم کو مسلط نہ فرمانا، کسی فاسق و فاجر کو مسلط نہ فرمانا، یا اللہ معاشرے میں فرقہ وریت کا جو ناسور تھا ختم ہو چکا تھا، یا اللہ اس فرقہ ورانہ سازش کو ایک نئے طریقے سے بڑھکایا جا رہا ہے، وطن عزیز کو فرقہ وریت سے محفوظ فرما، وطن عزیز کو امن کا گہوارہ بنا، وطن عزیز کے اندر سلامتیوں کا نزول فرما، یا اللہ ہم سب کو سعادت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو سعادت کی زندگی نصیب فرما، یا اللہ اچھے اعمال زیادہ سے زیادہ کرنے کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو نیکی کا کوئی عمل کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت نصیب فرما، یا اللہ کسی کو قرآن پڑھتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ ہم میں سے کسی کو سجدہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو نیک عمل کرتے ہوئے موت نصیب فرما کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے، یا اللہ ہم میں سے کسی کو رکوع کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ کسی کو ذکر کرتے ہوئے موت نصیب فرما، کسی کی زبان پہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ جاری فرما، کوئی عمرہ کرتے ہوئے موت نصیب فرما، کسی کو حج کرتے ہوئے موت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو بیت اللہ الحرام کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو مسجد النبوی کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں ہماری زندگی میں ایک مرتبہ مسجد اقصی کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ ہم سب کو مسجد اقصی کی زیارت نصیب فرما، یا اللہ جو بھائی بہن جیلوں میں پھنسے ہوئے ہیں بے گناہ یا اللہ ان کو رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ اس کو رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ ہمارے کچھ ساتھی فوت ہو گئے ہیں یا اللہ شہید ہو گئے ہیں، یا اللہ ان کے قاتلوں کو گرفتار کروا، یا اللہ ان کے قاتلوں کو گرفتار فرما، یا اللہ ہماری کچھ مسجدیں یا اللہ قبضوں کے اندر ہیں، یا اللہ ان کے اندر نمازوں کو روکا جا رہا ہے، یا اللہ ان مشکلات کو بھی دور فرما، یا اللہ تمام مسجدوں کو واگزار فرما، یا اللہ ان مسجدوں میں جمعے جاری فرما، ان مسجدوں میں نمازیں جاری فرما، یا اللہ پھر ہم جب دنیا سے جا رہے ہوں یا اللہ موت کا وقت آسان فرما، یا اللہ کچھ ساتھیوں نے مزید دعاؤں کا بھی کہا، یا اللہ بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہے، یا اللہ ان کو اچھے نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ جو بیٹے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کو بھی اچھے نیک صالح رشتے نصیب فرما، یا اللہ آپ کی بارگاہ میں نکاح کرنا چاہتے ہیں، پکیدہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، آپ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے ہیں کہ ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں، پکیدہ اور طہارت والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، یا اللہ
ہم سب کو گناہ سے محفوظ فرما اور طہارت والی زندگیاں نصیب فرما. یا اللہ ان بچوں اور بچیوں کے نکاح کے معاملات آسان فرما. یا اللہ والدین کے اوپر رحم فرما جو اپنی بچیوں کو پال رہے ہیں. یا اللہ ان والدین کے اوپر رحم فرما. یا اللہ پھر موت کے وقت کو ہمارے لیے بھی آسان بنا. یا اللہ موت کے وقت شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ موت کے وقت شیطان لعین کے ہر شر ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پھر ہم سب کی قبر بھی کشادہ فرما. یا اللہ قبر میں سورہ ملک کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ صدقے کا ساتھ نصیب فرما, نیک اعمال کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ جنت کی کھڑکی قبر میں کھلوا. یا اللہ قبر کے اندر جنت کی کھڑکی کو کھول دے. یا اللہ وہ قبر کا جو طویل وحشتناک سفر ہے یا اللہ آسان فرما. یا اللہ پل بھر میں ختم فرما. یا اللہ محسوس ہی نہ ہو. یا اللہ پل بھر میں ختم فرما. یا اللہ پھر حشر کے اندر اطمینان کی زندگی نصیب فرما, آرام کی زندگی نصیب فرما, راحت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ حشر کی گرمیوں سے محفوظ فرما. یا اللہ ہم سب کو حشر کی گرمیوں سے محفوظ فرما, حشر کی حدت اور شدت سے محفوظ فرما. یا اللہ اس دن عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما. یا اللہ اس دن صلحاء کا ساتھ نصیب فرما, شہداء کا ساتھ نصیب فرما, صدیقین کا ساتھ نصیب فرما, انبیاء کا ساتھ نصیب فرما. یا اللہ ایک ہی گزارش ہے یا اللہ اسی وجہ سے یا اللہ صرف آپ کی خاطر کچھ لوگوں سے یا اللہ محبت کرتے ہیں. یا اللہ نمازیوں سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں اور یا اللہ یہ بھی اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں. یا اللہ صرف رسول اللہ کے اس وعدے کی امید کے اوپر کہ ایسے لوگوں کو نور کے ممبر ملیں گے جو آسانی سے وہ پورا دن 50,000 سال کا گزر جائے گا. یا اللہ کہنے والے کو اور ان سب سننے والوں کو یا اللہ اس دن نور کا ممبر نصیب فرما. یا اللہ اس دن ہمیں نور کا ممبر نصیب فرما جس کے اندر بیٹھ کے اطمینان سے حشر کی ساری کارروائی دیکھیں. یا اللہ ہم سب کو نور کے ممبر نصیب فرما. یا اللہ اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما. یا اللہ جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. یا اللہ جن صحابہ کا دفاع کرتے ہیں ان کے سامنے ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. یا اللہ جن محدثین کے ذریعے سے احادیث ہم تک پہنچی ہیں یا اللہ وہ حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں یا اللہ ان کے سامنے بھی ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. یا اللہ یہ عرب انسان یا اللہ وہاں پہ کھڑے ہوں گے. یا اللہ ان عرب انسانوں کے سامنے عزتوں سے سرفراز فرما. یا اللہ رفتوں سے سرفراز فرما. یا اللہ ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما. نامہ اعمال کو دائیں ہاتھ میں پکڑا, پل صراط کو آسان فرما, جنت کے دروازوں کو کشادہ فرما, جنت میں دروازوں کا دخول عنایت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جن احباب نے ابھی تک قرآن نہیں لیا عورتوں یا مردوں میں سے وہ قرآن وصول کر لیں, اور جو ساتھی اعتکاف بیٹھنا چاہتے ہیں وہ اعتکاف کا فارم دفتر سے لے لیں. اسی طرح